راشد ولی صاحب، ایک تو یہ کہ یو این جی اے میں دس شوڈ بی اے بگ امبیرسمنٹ فار انڈیا. یور ٹیک سر؟ Exactly. I tend to completely agree. It's a complete travesty of justice کہ ایک ایسا ملک جو دنیا کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور ابھی ریسنٹلی کنکلوڈیڈ G20 کانفرنس میں اس نے ایک ان ریئل فیس دنیا کے سامنے رکھا، اور اس کو یہ ایک میں کہتا ہوں میں ایک ٹرم ہے پوٹمکن ولیج. یہ کارڈ بورڈ کے ولیج ہوتے ہیں جو روس کی ایک ایمپریس کیتھرین کو امپریس کرنے کے لیے اس کے ایک وزیر نے بنائے تھے، اور اس میں سینٹرل رشیا سے لا کے لوگ آباد کیے تھے اور ایک جھوٹا تاثر دیا تھا. تو بائنا دہلی کو بھی کنورٹ کیا گیا انٹو اے پوٹمکن ولیج. 1.5 لاکھ بندے جس میں دالت بھی تھے، جن کا روزگار تباہ کیا گیا ان 2-3 دنوں کے لیے جب یہ G20 کانفرنس ہو رہی تھی. تو دنیا نے مانا یا نہیں مانا، حقیقتاً یہ دنیا کو تو یہ معلوم ہے کہ ہندوستان کی حقیقت کیا ہے، کہ خط غربت سے نیچے ان کے 200 ملین سے زیادہ لوگ ہیں، موسٹ ان ایکول سوسائٹی ہے. مگر کیا وہ موسٹ وائلنٹ سوسائٹی تو تھی؟ اپنی انٹرنلی مائنارٹیز پہ ظلم کا بازار روا رکھا ہوا تھا. جو کوکی مائنارٹی ہے منی پور میں، مسلمان جو کشمیر میں ہیں، یو پی میں ہیں، مہاراشٹرا میں ہیں، اور پورے ہندوستان میں، اور سکھ جس کو خاص طور پہ یہ جو خالستان موومنٹ والے ہیں، ان کے اوپر تو انہوں نے ہر قسم کا ظلم روا رکھا ہوا تھا، لیگلی بھی، اکنامکلی بھی، پولیٹیکلی بھی. مگر اب وہ اسیسینیشنز جو کہ ایک انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے، یہ اتنے وانٹن اور آڈیشس ہو سکیں گے، یہ میرے خیال ہے کہ ان کے بہت سے جو ڈیٹریکٹر تھے انہوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا. اور اب یہ ایک اس قسم کا گاڈ سینڈ ایویڈنس ہے جو کہ ایک ایسے ملک نے پرووائڈ کیا ہے جو کہ ایک مڈل پاور ہے، وچ از اے ویری انفلوئنشیل کنٹری، نیٹو کا ممبر بھی ہے، اور 5 آئیز جو ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوائلیشن ہے جس میں UK، USA، آسٹریلیا، آل امپورٹنٹ کنٹریز آر دیر. تو اس کا ممبر ہے، اور اس کے جب وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کریڈیبل ایلیگیشنز ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز بہت سیریس ہے. لکیلی آئی ہیو ہیڈ دس اپرچونٹی کہ میں کینیڈین فورسز کے ساتھ کام کیا ہوا 1 سال کورس کے سلسلے میں کینیڈا. تو RCMP جو ان کی پولیس ہے اور CSIS اس کے طریقہ کار کو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں. دے آر ویری کاشیس پیپل. وہ نارملی امریکہ، UK اور باقی ممالک کے نسبت کافی کیئرفلی ٹریڈ کرتے ہیں، کیونکہ کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ہیومن رائٹس، انٹرنیشنل لاء اور دیگر جو ڈومیسٹک قوانین ہیں جو کہ لوگوں کے حقوق کے بارے میں، اس پہ ہائپر سینسٹیو ہے. اور رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ، آپ کو یاد ہوگا جو ایک ڈاکٹرن ہے یونائٹڈ نیشنز میں، وہ کینیڈین انیشیٹڈ ہے. تو یہ ایسا ملک جب اس قسم کی وہ ایک الزام وہاں سے لگتا ہے، اور جس میں وہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ہندوستان اس سے تعاون کرے تاکہ وی گیٹ ٹو دا باٹم آف دا تھنگ، تو اس میں دنیا کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور ایسے ممالک ہیں دنیا میں جس پہ ڈومیسٹک جو لاء ہے جن کا وہ پرمٹ کرتا ہے کہ وہ یونیورسل جورسڈکشن کے قانون کے تحت اس کا نوٹس لیں، کوگنیسنس کریں، اور اس کو انٹرنیشنل جو فورمز ہیں ریلیونٹ لائک ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، وہاں پہ کریں یہ پریس چارجز. بالکل. راشد صاحب، بریگیڈیئر صاحب، ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ US اتھارٹیز جو ہیں انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دے آر ویری کنسرنڈ، کہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو بین ان کلوز کانٹیکٹ ود آور کینیڈین کولیگز اباؤٹ دس، وی آر کوائٹ کنسرنڈ اباؤٹ the allegations. We think it's important there is a full and open investigation, and we would urge the Indian government to cooperate with that investigation. Now the issue is UNGA is underway, اور وہاں پہ
ایک مطلب باقاعدہ یو ایس کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, کنسرن ایکسپریس کرتا ہے. مسلم ممالک کی بہت مطلب جو بھی وہاں پہ مسلم ممالک کے سربراہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. کیا ہم مکروہ چہرہ بھارت کا کیوں ہم ناکام ہو جاتے ہیں باقاعدہ طور پر دکھانے کے لیے, خاص طور پہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائیوں بچوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے, نہ صرف کشمیر میں بلکہ اب تو انڈیا کے دوسرے حصوں میں بھی جس طرح کا ظلم اور ڈھایا جا رہا ہے, تو نہ صرف مسلمانوں پہ اور دیگر جو ہیں عیسائیوں کے اوپر بھی, ان کے بھی گرجے جلائے جا رہے ہیں, ان کے اوپر بھی ظلم کیا جا رہا ہے. تو یہ ہم جس طرح آپ نے کہا کہ ایک ماسک پہن کر انہوں نے G20 ہولڈ کر لیا اور اس میں انہوں نے بہت جو ہے ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں اور مذاق بھی اڑا رہے ہیں باقی ملکوں کا, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں یہ کس طرح پرسو کرنا ہوگا؟ اور پھر کلبھشن یادیو والا معاملہ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ کس طرح را جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے اپنے دوسرے ممالک میں, کیونکہ جو کینیڈین جو وزیر خارجہ میلانیا جولی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بے دخل کیا گیا انڈین شہری ہے وہ کینیڈا میں انڈیا کی غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی را ونگ کا سربراہ بھی ہے. سو دس از اے بگ ایلیگیشن. اور دوسرا یہ کہ کیا لوگ پہلے چیک نہیں کرتے ہیں کہ ویدر دی ڈپلومیٹ از کمنگ فرام ڈپلومیٹک کیریئر, یا پھر ڈپلومیٹ کیریئر کا ہے, یا پھر را ایجنسی یا انٹیلیجنس ایجنسی کا؟ دیکھیں وہ یہ ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ ڈپلومیٹس کی بھیس میں جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ اپنے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو وہاں رکھتی ہیں. بٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ وہ اس قسم کی چیزوں میں انوالو ہونا جس میں قتل انوالو ہو جائے, اسیسینیشنز, اور اس کی کڑیاں نکل آئیں اور وہ ایویڈنس کنیکٹ ہو جائے, دس از سم تھنگ ویری سیریس. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اور یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ خاطر میں نہیں لاتا انٹرنیشنل لاء کو, اور ہمیں اجیت دوول ڈاکٹرن کا بھی پتہ ہے جس کے تحت اس نے ایک اوپن تقریر میں کہا ہوا ہے کہ وی شوڈ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے بلیڈنگ بائی 1000 cuts, اور اس پہ ایک ایسی وار امپوز کرنی ہے جس کا وہ متحمل اس کی اکانومی نہ ہو سکے. تو وہ تو بڑے کلیئر ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ کون سا ایسا کریڈیبل ایویڈنس ہے جس کے تحت اس کی ایک فول پروف کیس بنایا جائے اور اس کو دنیا کے سامنے رکھا جائے, اس ریلیونٹ فورم پہ رکھا جائے جہاں پہ اس کے خلاف انٹرنیشنل لاء کی ریلیونٹ پروویژنز کے مطابق ایکشن لیا جا سکے. تو اس میں آئی تھنک وی ہیو ہیومن رائٹس کاؤنسل, وی ہیو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, UN جنرل اسمبلی میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ ایک فیکٹ فائنڈنگ UN جو کمیشن ہے وہ بھی کریٹ کیا جا سکتا ہے, بیکاز دس تھنگ از سم تھنگ ویری سیریس کہ ایک ملک ہے جو کہ ساورن ہے, اس کی جو ساورینٹی کی یہ وائلیشن ہے کہ اس کی اپنے شہری کو اس کی اپنی ٹیریٹری میں قتل کرایا جائے. اور یہ ایک قتل نہیں ہے, اس سے پہلے بھی یہ کرتے آئے ہیں اور دے ہیو بین گیٹنگ اوے ود دس. پچھلے سال آئی تھنک کینیڈا میں ہی دو کہ اس کے شواہد نہیں مل سکے تھے جس طریقے سے اس کے ملے. راپو دھامن سنگھ صاحب تھے جس کو ایئر انڈیا کی اس میں ایکیوز تھے, تو اس کو قتل کیا گیا. اس کے بعد پاکستان لاہور میں پرمجیت ایک سنگھ تھے جو خالستان موومنٹ کے ساتھ وابستہ تھے, اس کو قتل کیا گیا. تو یہ ایلیمینیشن, یہ قتل کرنا, یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ بھارت جو ہے یہ بالکل طاقت کے نشے میں بدمست ہو چکا ہے, اور اس کو یہ زوم ہے کہ جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں وہ گلوبل پاور کمپٹیشن کی وجہ سے, ایک بلاک کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس کے ان انٹرنیشنل لاء وائلیشن سے روگرانی کریں گی,